اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء چھٹے پارے کے شروع میں اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ سورۃ النساء کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا ہے کہ یہود کفر و ضلال اور جرائم میں ان منافقین کی طرح ہیں جن کا تذکرہ 5ویں سپارے کے آخر میں ہوا ہے۔ جیسے وہ منافقین گمراہی میں ہیں، بالکل اسی طرح یہود بھی گمراہی اور ضلالت میں ہیں۔ یہود کے بعد اللہ رب العزت نے نصارہ کا تذکرہ کیا ہے، جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں بلکہ 3 اقنوم سے مرکب ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ نصارہ کو سمجھایا گیا ہے کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ۔ یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے، ولا تقولوا ثلاثہ۔ پھر جب کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور عبودیت میں اپنی کوئی حدت محسوس نہیں کرتے بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں، تو تم کون ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانے والے؟ سورۃ النساء کے بعد سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، اس میں 120 آیات ہیں۔ چونکہ اس میں مائدہ یعنی دسترخوان کا قصہ مذکور ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ آخری سورت ہے۔ اس سورت میں حلال و حرام کے متعدد احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس سورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ عظیم الشان آیت کریمہ ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، اے امیر المؤمنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دے دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ عرفہ کی شام اور جمعے کا دن تھا، گویا یہ آیت ہماری 2 عیدوں کے درمیان نازل ہوئی۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مسلمانوں ہر جائز عہد، وعدہ اور عقد پورا کیا کرو۔ اور اس بارے میں اللہ رب العزت نے حرام اور حلال اشیاء کا تذکرہ کیا ہے کہ کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اللہ رب العزت نے حرمت علیکم المیتہ، مردار تم پر حرام کر دیا ہے، والدم اور بہنے والا خون حرام کر دیا ہے، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور اس جانور کو بھی تمہارے لیے حرام کر دیا ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے حلال و حرام کو بیان فرمایا ہے۔ حلال و حرام کے بیان کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر اپنے اس فضل و انعام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک کر دیا ہے تاکہ وہ روحانی طور پر اللہ کے ساتھ مناجات کرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہاں سے عمالقہ نہیں نکل جاتے، لہذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔
اس کے بعد مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی لگانے سے، قلبی تعلق بنانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ امت اسلامیہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپس کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ عالم اسلام کے حکمران قرآن حکیم کی واضح ہدایات کے باوجود یہود و نصارہ سے پینگے بڑھاتے ہیں اور ان کے اشاروں پر بنیاد پرست مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیتے ہیں۔